السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کرے گا ملک، جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج بڑی اہم باتیں کی ہیں ڈیفالٹ کے حوالے سے۔ ان کے سابق وزیر خزانہ ہیں، پارٹی کے میں رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے مریم کے حوالے سے بڑی بات کی ہے، جس کے بعد تھرتھلی مچی ہے پارٹی کے اندر، اور ایک دم سے جو ساری پارٹی ہے اس کو فکر بھی لاحق ہوئی ہے کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تھے، کم آتے ہیں جب سے وہ پارٹی سے نکلے، وزارت سے نکلے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے آج پرویز الہی اور بنی گالا کے حوالے سے کیا بات کی، اور جناب باجوہ کو کس طرح انہوں نے کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سیاست ہو رہی ہے۔ دو بندے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں، PTI کی طرف، اور ایک بندہ پھر آگے کہہ دیتا ہے نہیں باجوہ صاحب نے کیا کہا تھا، اس کے اوپر کیا بات کی تھی، اور پرویز الہی صاحب نے بقول اسحاق ڈار صاحب کے ان کو کیسے دھوکہ دیا تھا، پھر وہ میاں صاحب کے آگے شرمندہ بھی ہوئے تھے، اس کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کے لیے پریشانی کیوں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مفتاح کے انٹرویو کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ مفتاح کے حوالے سے ان کی آڈیوز بھی آئی تھی کہ انکل دیکھیں کیا کر رہے ہیں مفتاح صاحب، اس کو تو پتہ نہیں بات کیا کرنی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہی مفتاح صاحب آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تھے، اور کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ نہ آپ عمران خان صاحب کی باتوں پہ چلے یقین کریں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی اسحاق ڈار یا حکومت کی بات پہ یقین کریں کہ ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا، بلکہ آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں ان کی کالم کو پڑھیں، ان کی باتیں سنیں۔ ہم نے 2-3 کی کل مثال بھی دی تھی۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے نون لیگ والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود وزارت چھوڑ کے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ہے، لیکن بہرحال نون کے اندر ان کی باتوں کو لے کر بڑا سیریس ایک قسم کا ایکشن ہوا ہے یا پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا کہا، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک IMF ٹیبل پر نہیں آتا، یعنی ان کی ری نیگوسیشن جو ہونی ہے، ان کا پروگرام ابھی تک نہیں آیا، بے یقینی کی صورتحال ہے، جو بھی وجہ ہے، پہلے اکتوبر میں کہا گیا تھا، پھر نومبر میں کہا گیا تھا، پھر دسمبر میں کہا گیا، اب وہ ابھی تک نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک IMF ٹیبل پر نہیں آتا ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار تھے، جو مذاکرات کیے آپ نے ان سے IMF سے، تو انہوں نے کہا ہم نے جو قدم اٹھائے تھے وہ آسان فیصلے نہیں تھے، یعنی کہ پھر انہوں نے آگے اسحاق ڈار صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہوئے کہا کہ میں اوپن مارکیٹ پر یقین نہیں کرتے، مطلب ڈالر کے حوالے سے وہ ریٹ کو، روپے کو جو ہے وہ زیادہ بڑھانے کے اس میں نہیں ہے حق میں، جبکہ ڈار صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پارٹی کو قائل نہیں کر پائے، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں، وزیر خزانہ اور وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو جس طریقے سے مجھے ہٹایا گیا وہ طریقہ کلاسی نہیں تھا، لیکن بہرحال ہٹایا گیا، یہ ان کی صوابدید ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس رائے کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ ہٹائے جانے پہ خوش نہیں ہیں۔ آگے جا کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ IMF کے سخت رویے پر، انہوں نے کہا کہ یہ IMF، ڈار صاحب نے آپ کو پتہ ہے IMF کو بڑی سنائی تھی، بڑی کھری سنائی تھی اپنی طرف سے، وہ بڑے غصے کا اظہار کیا تھا ڈار صاحب نے، لیکن ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ڈار صاحب جو اس طرح کر رہے ہیں IMF کو سنا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کہنا ہے کہ IMF انریزنیبل ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم 22 مرتبہ IMF کے پاس کیوں گئے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ روپے کو مضبوط کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جس بھی طریقے سے کاسمیٹکس طریقے سے، یہ ان کے پہلے دن سے ان کا یہی سٹانس ہے، یہی موقف ہے، یہ جب شاید خاقان عباسی صاحب کے بھی دور میں تھے تب انہوں نے ڈار صاحب کے کہا تھا کہ انہوں نے جعلی طریقے سے روپے کو مضبوط کر کے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ روپے کو مضبوط کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک ڈیپریسیشن کی بات کرتے ہوئے کوریا، جاپان اور چین کی بھی مثالیں دی کہ انہوں نے مضبوط نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر آنے والے دنوں میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم مدت پوری کر لیں گے تو شاید کہیں سے عوام کو ریلیف دے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اوگرا سے گیس کی قیمت بڑھانے کا وعدہ ہم نے جون 2022 میں کیا تھا، وہ بھی نہیں بڑھائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ قیمتیں بڑھانے میں، دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھانے میں بھی ہم نے ڈیفر کیا ہے، اور IMF کے ساتھ کیونکہ یہ طے تھا، ہم نے جب ڈیفر کیا تو یہ سب کچھ IMF دیکھ رہا ہے۔ تو آئل پرائس کے حوالے سے جب انہیں پوچھا کہ آئل پرائس، تو آئل پرائس پہ انہوں نے 2 چیزیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے زمانے میں 95 روپے ڈالر بیرل تھا، اب 75 ہے، لیکن اس کے حوالے سے جب انہیں پوچھا گیا کہ عوام کو ریلیف، انہوں نے کہا جی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، سیل ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے،
وہ PLD کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا انہیں بیلنس کے اوپر فائدہ لینا چاہیے کہ سستا ہے، تو مطلب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی اگر آئل کی قیمت یا اس کی بڑھائیں گے، یہ کم کریں گے پیٹرول کی، تو وہ ان کے لیے IMF کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے جا کے کہا کہ اب اگر IMF نہیں آئے گا، بڑی اہم بات کی ہے مفتہ نے کہ اگر IMF نہیں آتا تو ورلڈ بینک بھی نہیں آئے گا، ورلڈ بینک سے بھی پیسے نہیں آئیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسے نہیں آئیں گے، جو دوسرے ملکوں نے دینے اور وہاں سے بھی پیسے نہیں آئیں گے۔ ان سب کے پیسوں کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے IMF کا پروگرام جو ہے وہ فائنل ہو دوبارہ سے۔ اور ڈار صاحب میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈار صاحب سے انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اینکروں سے پروگرام بھی کروائے تھے۔ انہوں نے کہا جی ڈار صاحب نے میرے خلاف باتیں بھی کی اور اینکروں سے پروگرام بھی کروائے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ کس کس نے پروگرام کیے ہیں اور وہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا ہے۔ اور انہوں سے جب پوچھا گیا کہ سیاست کیا ڈیفالٹ کریں گے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہو، یعنی کہ جتنی پارٹیاں ہیں، PTI ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، سب کی جو سیاست ہے، سیاست کریں گے تو سیاست اس وقت کریں گے کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، تو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ ادھر ڈیفالٹ ہو جائے گا تو سری لنکا کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ کیا حال ہوا ہے، اس ملک کا کیا حال ہوگا، یہ اب دیکھ لیں۔ اب بڑی اہم بات ہے، مریم صاحبہ کے حوالے سے آپ کو ہسٹری پتہ ہے کہ ان کی آڈیو آئی تھی، شہباز شریف کو لے کے وہ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ پھر ان زمانے میں ایک پلانٹ کا بھی تذکرہ آیا تھا، آپ ذرا کڑیاں جوڑیں کہ ان کے داماد کا کوئی پلانٹ پھنسا ہوا تھا جو وہ نکلوانے کے چکر میں تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آ کے وہ کر لیں گے، ان کو پھر بتایا جا رہا تھا، جو سیکٹری وغیرہ بتا رہے تھے کہ وہ آگے خود کر لیں گے، اور شہباز شریف صاحب سے بھی بات کر رہے تھے۔ ظاہر وزیر خزانہ ہے تو وزیر خزانہ کے پاس بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، وہ کہاں سے ثابت ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ذاتی مطلب فیور والے کام، ذاتی کام نہیں، فیور لینے کے لیے جو کام کرواتی تھی اس کو ڈھک کے چھپے الفاظ میں بڑے طریقے سے مفتہ اسماعیل نے کہا ہے۔ کس طریقے سے کہا ہے میں ذرا بتاتا ہوں، اور اس کے اوپر پریشانی باقاعدہ لاحق ہوئی ہے کیونکہ حکومت کا بندہ، میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا آف دا ریکارڈ، لیکن میں ذرا ایک چیز، شاہ زیب خانزادہ نے ایک سوال کیا کہ جب آپ اقدامات کر رہے تھے تو ٹویٹ آتی تھی، یعنی مریم بی بی کی ٹویٹ آتی تھی، مفتہ بھائی پلیز لک انٹو دس، تو پلیز ٹریڈر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پلیز لک انٹو دس، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وہ میری بہن جو تھی کسٹم پر کوئی چیز پھنس گئی تھی کسٹم کے حوالے سے، تو یہ ذاتی کا لگ رہا ہے، اس پہ انہوں نے کیا ہوگا، ٹریڈر کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحب نے کوئی عوام کے ریلیف کے لیے مفتہ صاحب کو کہا تھا، وہ بات نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی ذاتی نوعیت کی بات تھی۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے فون پر ان سے بات ہو جاتی تھی، اور فون پر ہی اگر کوئی چیز کہتی تھی تو فون پر ہی کہتی تھی، ٹویٹر پہ نہیں کہتی تھی، یعنی کہ فیور والی باتیں یا کوئی بھی باتیں جو تھی وہ فون پر کہتی تھی۔ تو آگے سے شاہ زیب خانزادہ نے لقمہ دیا کہ انہوں نے کہا ٹویٹر پر ایسے آپس کے مذاق نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ میسج پر مذاق کرنا چاہیے، ٹویٹ پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس راہ پر ہم جا رہے ہیں یہ انہوں نے کہا۔ اچھا اب یہ ساری کڑیاں آپ نے ملا لی، تو حکومت کا بندہ تھا، میں اسحاق ڈار صاحب کے ایشو پہ آتا ہوں ذرا، ندیم ملک صاحب کے والے بنی گالہ والے ایشو پہ۔ حکومت کا ایک بندہ تھا، انہوں نے آف دا ریکارڈ جس وقت شاہ زیب خانزادہ کا ابھی پروگرام آن ایئر نہیں گیا تھا، خبر ہر طرف پہنچ گئی تھی، اور جیو چینل پر پروگرام چلے اور ایک ایک چیز کی خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو تھرتھلی پڑی ہوئی تھی کہ مریم کے حوالے سے کوئی مفتہ نے بات کر دی ہے۔ یہ حکومت کا اور نون لیگ کے اہم بندے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت اہم بات کر دی ہے، اور وہ پریشانی لاحق ہوئی تھی اس ٹائم، کیونکہ گروپ کے اندر تھا ظاہر ہے، تو ان کے چہرے سے بھی اس چیز کے اوپر وہ بھکلاہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ یہ ہے جناب صاحب مریم اور مفتہ کا جو سارا، لیکن میں آپ کو اب اسحاق ڈار صاحب کو بتاتا ہوں، ایک پوری چین ہے، کڑیاں ملائیں۔ پرویز لائی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اللہ نے بھیج دیا تھا باجوہ صاحب کو، انہوں نے کہا PTI والی سائڈ پہ جائیں۔ پھر جناب مونس علیہ صاحب آتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس طرف جائیں، PTI کی سائڈ پہ جائیں۔ پھر اس کے بعد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی ایک باجوہ صاحب کے حق میں بیان داغ دیا۔ تو اوپر تلے جس طریقے سے بیانات آئے ہیں یہ بڑے غیر معمولی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ہیں، ان ایکسپیکٹڈ اس طرح سے ہیں
کہ بندہ توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ اس ٹائم ایک بندہ جا چکا ہے اس کے حوالے سے کیوں آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے دلوائے جا رہے تھے۔ اب ایک اور بیان جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے جس کو جیو نے بڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی ایک قسم کی نئے طریقے سے کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق آرمی چیف کو۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا ان سے، پہلے تو عارف علوی وغیرہ کے حوالے سے ملاقاتوں کے حوالے سے باتیں تھیں، وہ خیر نارمل تھی، لیکن جو انہوں نے کویشچن پوچھا کہ کیا عمران خان ڈبل گیم کا جو الزام لگایا وہ ٹھیک ہے باجوہ صاحب پہ، تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا بات ہوتی ہے، اپنی بھی کام ہے۔ چودھری پرویز علی کا بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ جب سوال پوچھا گیا تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ الگ ہے۔ پرویز علی صاحب کے پاس کوئی اور 2 صاحب گئے تھے، یعنی کہ ہے تو آرمی کے اندر سے تھے، اہم عہدیداران ہوں گے، جنہوں نے پرویز علی کو جا کے کہا کہ بنی گالہ کے چکر لگائیں، اور انہوں نے باجوہ صاحب سے اجازت لی، یعنی باجوہ صاحب سے اجازت لی ان بندوں نے۔ تو باجوہ پہلے وابڈا ہاؤس، پھر انہوں نے وابڈا ہاؤس کا اشارہ کیا، ان کو بھاولپور کا اشارہ دیا گیا تھا اینکر کی طرف سے، انہوں نے کہا وابڈا ہاؤس، اور ایک اور جگہ کا اشارہ دیا گیا تھا کہ یہ 2 بندے تھے، یعنی کہ بھاولپور سے آپ اندازہ کچھ اور جنرل افیئرز کا لگا رہے ہوں گے، لیکن وابڈا ہاؤس میں جو تھے وہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ بنی گالہ کے چکر لگائیں۔ پھر باجوہ صاحب سے پوچھا، یعنی پرویز علی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، جس طرف مرضی چلے جائیں۔ اچھا، اب یہ اوپر تلے پہلے ایک بیانیہ کھڑا کیا جاتا ہے، کسی طرف سے کھڑا کروایا جاتا ہے 2-3 بندوں سے کہہ کے، کشمیر کے وزیر اعظم سے بھی اور مونس علی سے بھی، پرویز علی سے بھی، کہ میں پی ٹی آئی کے اتنا خلاف نہیں تھا، یعنی کہ باجوہ صاحب پی ٹی آئی کے اتنا خلاف نہیں تھے، تو وہ جو میرے خیال میں ٹرولنگ کی وجہ سے ہے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی ان کی تنقید ہوئی اس کی وجہ سے ہے، یا جس لحاظ حد تک تنقید ہوئی ان کے اوپر اس وجہ سے ایک یہ بیانیہ کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر اب ایک اور بیانیہ اسحاق ڈار صاحب جو لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے جس طرف جائیں، تو انہوں نے بقول ان کے یہ نہیں کہا تھا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے، نئے سے نئے بیانیے لے کے آنا، نئی سے نئی چیزیں لے کے آنا، وہ بھی غیر متوقع طور پہ، اور اہم عہدیداران سے باتیں لے کے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ اشارے مل رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ یہ تو تھا اس حوالے سے بیان جو کہ کہا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ پرویز علی صاحب نے ہمارے ساتھ گیم کی تھی، میں نے میاں صاحب کو تیار کر لیا تھا، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں، تو کہ پرویز علی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، جب پہلے حکومت بنی تھی ابھی جس ٹائم چودھری شجاعت سے پہلے، جس ٹائم پرویز علی صاحب کے پاس ایک دفعہ زرداری صاحب آ رہے تھے تو دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے آ رہے تھے، تو ساری بات بن گئی تھی، اوکے ہو گیا تھا سب کچھ، پھر پتہ نہیں انہوں نے اچانک ہمیں دھوکہ دیا۔ میرے لیے بھی شاکنگ تھا، حالانکہ میاں صاحب اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ پرویز علی صاحب کو اس طرح ہم وزیر اعلیٰ بنائیں، لیکن میرے کہنے پہ وہ جب تیار ہوئے تو ایک بندہ چلا گیا تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی۔ تو اب شورٹی جو ہے کوئی اور کروائے گا تو کروائے گا، کوئی اور یہ کام کرے گا تو کرے گا، میرے لیے شاکنگ تھا، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اب کوئی اور آئے تو کرے، آئی واز شاکڈ، انہوں نے لکھا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہی جس میں نے کہ لیڈر کو جب کنونس کیا میں نے نواز شریف صاحب کو، یہ ہوا ایک بہت نون لیگ کے سینئر بندے نے ایک اور نون لیگ کے موجودہ وزیر کو ڈانٹ پلائی، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔